ایک خاتون نے دوسری خاتون سے پوچھا، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہی اپنے اپنے خاوند۔ دوسری عورت نے جواب میں بتایا۔ پہلی عورت نے یہ سنا تو تلخی سے بولی، دفع کرو، پھر مرنے کا کیا فائدہ؟ ایک ملازم کو تنخواہ ملی تو اس نے سوچا بیوی کے حوالے کرنے سے پہلے کم از کم رقم تو گن لے۔ جب اس نے رقم گنی تو اس میں 100 روپے زیادہ تھے۔ وہ فوراً کیشیئر کے پاس پہنچا اور بولا، آپ نے غلطی سے 100 روپے زیادہ دے دیے ہیں۔ کیشیئر نے رقم گنی اور کہا، رقم بالکل ٹھیک ہے، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ میں گزشتہ 3 مہینوں سے 100 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ شخص حیرانگی سے بولا، کمال ہے یار، میری بیوی نے تو مجھے بالکل بتایا ہی نہیں۔ ہوائی جہاز کے ایک حادثے میں کوئی شخص زندہ نہ بچا۔ ماہرین جائے حادثہ پر پہنچے تو ہر چیز یوں تباہ ہو چکی تھی کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ چلانا ممکن ہی نہیں تھا۔ تباہ شدہ جہاز کے قریب کسی درخت پر ایک بندر بیٹھا تھا جس کے گلے میں ایئر لائن کا ٹیگ لٹک رہا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ بندر بھی تباہ ہونے والے جہاز کا مسافر تھا۔ اسے پکڑ لیا گیا۔ اشاروں کی زبان کے ایک ماہر کی خدمات حاصل کی گئیں تاکہ وہ بندر سے بات چیت کر کے کچھ معلوم کر سکے۔ تفتیشی بورڈ نے ماہر کے ذریعے بندر سے سوال کیا، حادثہ کتنے بجے ہوا تھا؟ اشاروں کی زبان والے ماہر نے سوال بندر کو سمجھایا۔ بندر نے سوال سن کر اپنی کلائی کی طرف اشارہ کیا، پھر دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں کھڑی کیں۔ اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گال پر رکھے، سر کو ٹیڑھا کر لیا۔ ماہرین نے اشارہ سمجھ کر بتایا، بندر کہہ رہا ہے حادثہ رات کے 10 بجے ہوا۔ تفتیشی بورڈ نے اگلا سوال کیا، اس وقت مسافر کیا کر رہے تھے؟ بندر نے پھر دونوں ہاتھ اپنے گال کے ساتھ رکھ کر سر کو ٹیڑھا کیا۔ ماہر نے پھر بتایا، بندر کہہ رہا ہے مسافر سو رہے تھے۔ تفتیش کرنے والوں نے پوچھا، پائلٹ کیا کر رہا تھا؟ بندر نے پھر وہی جواب دیا، سو رہا تھا۔ تفتیشی ٹیم میں سے ایک نے بندر سے پوچھا، جب سب لوگ سو رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے؟ بندر نے دونوں ہاتھوں کو گھماتے ہوئے اشارے سے بتایا، جہاز چلا رہا تھا۔ پرنام سنگھ نے نئی کار خریدی۔ پہلے روز ہی لانگ ڈرائیو کے لیے سڑک پر آیا۔ گھر سے تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ کار ایک دودھ والے کی سائیکل سے ٹکرا گئی۔ دودھ بیچنے والا موٹا پہلوان تھا۔ وہ نیچے گرا، ہلکی پھلکی چوٹیں آئیں، دودھ بہہ گیا، سائیکل کا چمٹا ٹیڑھا ہو گیا۔ جتنی دیر میں پرنام سنگھ نے گاڑی روکی، پہلوان اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ پرنام سنگھ کو گریبان سے کھینچ کر کار سے باہر نکالا۔ اچھی طرح دھلائی کرنے کے بعد وہ پرنام سنگھ سے بولا، اے تے ان سٹاں دا حساب سی جہڑیاں مینوں لگیاں۔ میرا دودھ ڈلیا، میری سائیکل دا چمٹا ونگا ہو گیا، اودے بدلے میں تیری گڈی بھناں گا۔ یہ کہہ کر پہلوان نے ڈنڈا اٹھایا اور کار کی بتی توڑ دی۔ پرنام سنگھ منت سماجت کے لیے آگے بڑھا تو پہلوان نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، پرنام سنگھ کو اس کے دوسری طرف کھڑا کیا اور کہنے لگا، مینوں آرام نال گڈی بھن لین دے، جے تو لکیر ٹپا تے میں تینوں بھن دیاں گا۔ یہ کہہ کر پہلوان جی نے گاڑی کی ایسی تیسی پھیرنا شروع کر دی۔ جب گاڑی کار سے بسکٹ بن گئی تو واپس پلٹا، دیکھا تو پرنام سنگھ کھڑا ہنس رہا تھا۔ اوئے میں تیری گڈی بھن دیتی، تو پھر بھی ہنس رہا ہے کیوں؟ پرنام سنگھ کہنے لگا، میں دس دینا پہلوان جی، مینوں مارو گے تے نہیں؟ پہلوان بولا، نہیں ماراں گا، تو گل دس۔ پرنام سنگھ کہنے لگا، پہلوان جی تساں مینوں کہیا سی تو لائن نہیں ٹپنی، جدوں تسی میری کار بھن رہے سی تے میں 7 واری لائن ٹپی، تانوں پتہ ہی نہیں لگا۔ ایک شخص اپنا رنگین ٹی وی اور VCR اٹھا کر سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا دوست ملا اور اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ وہ بولا، خود کشی کرنے جا رہا ہوں اور ٹی وی VCR ساتھ لے کر ڈوبوں گا۔ میری بیوی مجھ پر تو نہیں، ان چیزوں کی محرومی پر تو ضرور ماتم کرے گی۔